سرخ رنگ کی اعلیٰ وسکی ہو نا، شراب ہو، تو خلوت میں جہاں کوئی آدمی نہ ہو، صرف وسکی ہو اور پینے کے سارا ماحول بھی موجود ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ ہی ہو، تو پھر وہاں بچنا بڑا مشکل ہے۔ شراب پینے سے، وسکی پینے سے وہاں بچنا کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی ہو، بہت مشکل ہے بچنا۔ بادائے گلگوں سے خلوت میں بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ تو لوگوں میں بیٹھ کر استغفر اللہ حرام ہے، معاذ اللہ گندے ہے، پیشاب ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کہنا آسان ہے، لوگوں میں اپنی برتری اور مومن ثابت کرنا، لیکن خلوت میں اسی کو پینا جس کو آپ جلوت میں پیشاب کر رہے ہیں، اسی خلوت میں آپ اسی پیشاب کو پی رہے ہیں۔ تو خلوت ملے اور پھر شریعت کا احترام ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کو تو یہاں کسی کو چلو جی کوئی مسلمان پاکستانی ہوگا تو یار دیکھ لے گا، گورا آپ کو کیا کہے گا؟ گورا تعجب سے تو دیکھے گا بھائی یہ تو کبھی پیتا نہیں ہے، اس نے کدھر پی لیا۔ لیکن یہاں سے لوگ یہ ڈریں گے کہ یار کسی پاکستانی نے حاجی صاحب نے دیکھ لیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار فلاں کا بیٹا شراب پی رہا تھا۔ تو آپ پاکستانی یعنی اپنے ہم وطن سے ڈر کر شراب نہ پئیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس لیے نہیں پیتے کہ میرا کوئی پڑوسی دیکھ لے گا، میرے دوست کو، میرے باپ کا جو دوست ہے اس کا کوئی پڑوسی دیکھ لے گا، اس کا بیٹا دیکھ لے گا تو لوگ میں اسلامی معاشرے میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ تو مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کو، پاکستان اور اپنے ہم وطنوں کو، اپنے پڑوسیوں سے شرم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول سے نہیں کر رہے۔ تو پھر آپ نے اللہ کو حاضر ناظر سے نہ مانا، پڑوسی کو حاضر ناظر مانا کہ وہ ناظر بھی ہے اور حاضر بھی ہے، سامنے بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کو حاضر ناظر، ہم تو کملی والے کو بھی حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ریل دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور جو ہے حاضر اور ناظر کیا ہے کہ وہ ازلی ابدی ہے، ہر ذرہ، ہر چیز، ہر لمحہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کاہ سے لے کر کوہ تک اور ذرے سے لے کر آفتاب تک، ہر چیز کو، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور علم بھی رکھتی ہے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو شان ہے اللہ کی طرح اس انداز سے یہ تو کسی رسول کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر حضور چاہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ چاہیں کہ یا اللہ میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، میری امت برطانیہ کی امت جو ہے وہاں اس کا کیا حال ہے، یعنی میں امریکہ کی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں، پاکستانی جو پاکستانیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، فلاں شہر فلاں علاقے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ منظر سارا حضور کے سامنے کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس پر دلائل ہے، یہ ویسے بات نہیں ہے، اس پر دلیل ہے ہمارے پاس، نقلی بھی اور عقلی بھی۔ تو حضور دیکھ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اعمال چیزیں میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ یہ آپ کے فلاں امتی نے یہ کیا ہے، فلاں علاقے میں یہ فساد ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، یہ حضور کے سامنے یہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کہ جس طرح وہ خیر المنتقم ہے اور مالک خالق ہے، اس طرح نہیں، حضور کے اعزاز کے لیے کہ میں نے آپ کو محبوبیت کا مقام دیا ہے اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اپنے کرم سے میں دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اپنی امت کو کہ یہ کیا کر رہی ہے، اعزازاً آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں امت کی، فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ میں جب مومن اپنی امت کو حالات ابتر دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور جب کوئی اچھا کام کرتا ہوا منظر میں دیکھتا ہوں تو میری طبیعت خوش ہوتی ہے کہ اللہ برکت دے، میری امت کتنے اچھے کام کر رہی ہے۔ کیوں کہ یہ فرمایا گیا ہے امتیوں صرف یہ نہیں ہے کہ تم میری امت ہو، میں تمہارے کردار کے حوالے سے قیامت کے دن
تمہاری کثرت اور تمہاری نیکی کے حوالے سے دوسرے نبیوں پر، ان کی امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اچھا کہنے کا موقع ہم دیں گے تو، ورنہ وہ تو کریم ہیں، وہ تو اس کی بارگاہ میں اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک وہ بخشوا نہیں لیں گے۔ وہ تو حضور کے آپ سر رکھیں گے تو فرمائیں گے، آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھا، سل توتا وشفا تو شفا، کہ مجھ سے مانگ میں دوں گا، مجھ سے سفارش کر، شفاعت طلب کر، میں تیری شفاعت کو قبول کروں گا۔ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا۔ تو یہ تو ان کا شیوا ہے، لیکن ہم کس منہ سے جائیں گے آپ کے سامنے، یہ دیکھنا یہ ہے۔ تو یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ بڑے واعظ بھی سناتے رہے لوگ، سنتے بھی رہے لوگ، لیکن اب کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ماحول میں، پوری امت میں۔ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں جن کو ہم اور آپ باطل کہتے ہیں، جھوٹے، یہ فلانا فرقہ ہے، یہ فلانا جھوٹا ہے، یہ فلانا جھوٹا ہے۔ اہل سنت والجماعت 1400 سال پر محیط یہ ایک سلسلہ ہے اور چلا آ رہا ہے، اور یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، یہ سچا بھی ہے۔ اور پرانے ان عقائد پر اگر چلے تو آئے دن یہ نہیں نئی اپنی طرف سے باتیں ڈالے، پرانے جو طریقے چلے آ رہے ہیں اس میں اچھے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ بھی ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد برا بھی ہم کہتے ہیں، یہ فرقہ باطل ہے، یہ فرقہ باطل ہے، یہ فرقہ باطل۔ بھائی آپ اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں، تو ہم نے کیا کر کے دکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپس میں اتحاد کیا ہے؟ دیکھیں نا کتنے افسوس ہوئے۔ چلے میں 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ دیوبندی ہیں، مثلا ان میں اختلاف ہے، آپ کو علماء کو اختلاف ہے، بعض مسائل میں اختلاف ہے، مسائل سے اختلاف ہونے سے کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا، سوا رسول اللہ کی گستاخی کے۔ بے شک جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا وہ ایمان سے صاف ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ کے گستاخ کو ہم مسلمان نہیں سمجھ سکتے، رسول اللہ کے گستاخ کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہماری نماز ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ دین سے ہی فارغ ہو گیا تو کافر آدمی کے پیچھے نماز کس طرح ہو سکتی؟ تو کلمہ پڑھتا بھی رہے، لیکن رسول اللہ کی اگر گستاخی کسی نے کی، ایسی گستاخی کہ جو آپ سن کر آپ اپنے لیے بھی پسند نہ کریں، اور وہ لفظ اگر چھوٹا لفظ حضور کے لیے بولتا ہے جس میں توہین کا پہلو ہے، اگر عملاً جان کر اس نے بولا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان رکھیں آپ بھی، اور ایسے لوگوں سے بچیں۔ لیکن مجموعی طور پر تمام اس بات کے علاوہ یہ بات چھوڑ کر اگر کسی دیوبندی میں یہ بات ہے اور ان کی عبارات کی کوئی تائید کرتا ہے جس میں حضور کی حتک ہو، تو ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ لیکن مطلق دیوبند میں پڑھنے سے تو انسان کافر نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء بھی پڑھے، اچھے لوگ بھی پڑھے، ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب کے اپنے کئی مرید ہیں جو دیوبند کے فارغ ہیں، اسی طرح شیعہ کے جو بعض مسلک ہیں، طریقے ہیں، تو اس میں ساری چیز کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، چند چیزیں ہیں۔ اس طرح تو کتنے فرقے ہیں جن میں بہت سی ہماری چیزیں بھی اب نئی آ گئی ہیں، ہمارے اہل سنت میں بھی ایسی نئی چیزیں آ گئی ہیں جو پہلے مسلک پہلے 200-400 سال کے لوگوں میں نہیں تھیں، ہم میں بھی بدعتیں آ گئی ہیں، گھس گئی ہیں۔ تو ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ دوسروں کو کافر کہنے سے، دوسروں کے پیچھے پڑنے سے، فساد پیدا کرنے سے، جھگڑا پیدا کرنے سے، تو کیا ہم ہی صرف دنیا میں مسلمان رہ گئے اور سارے کافر ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ کوئی معیار رکھیں، ایک ذات رکھیں، جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو عزت کا مرکز ہے۔